میں نے فون کیا تھا جنرل باجوہ کو, میں نے کہا تھا جب نواز شریف واپس آ گئے تھے کہ جی ان کو گرفتار کریں, اگر آپ نے ان کو گرفتار نہ کیا تو ہم لوگ الیکشن ہار جائیں. عمران خان صاحب کے ذہن میں جو ہے وہ اس بات کا ڈر ہے کہ یا تو مجھے خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف زخمی ہے, اس کے جسم کے اوپر مختلف زخم لگے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یا عمران خان صاحب بطور سیاستدان یا لیڈر ختم ہو جائیں گے؟ منصور, میں آپ سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز عمران خان صاحب سے, اور خان صاحب سے لگ بھگ آپ کی کوئی 1 گھنٹے کی ملاقات رہی. اس ملاقات سے آپ نے کیا تاثر لیا؟ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی 2.5 سال کے بعد آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, تو اس ملاقات کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے, خان صاحب کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ ان کی جو ایک تقریر آئی تھی سیٹرڈے کو جس میں انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب اگر عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں, تو کیا واقعی یہ بات درست ہے یا یہ ان کا یہ ایک اور کوئی سیاسی پینترا ہے؟ بہت شکریہ عیسی صاحب. دیکھیے میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2.5 سال کے بعد جب میں عمران خان صاحب سے ملا تو میرے لیے تو بہت بڑا چینج تھا. فار ایگزامپل کیونکہ آپ اگر لوگوں سے ملتے ہیں اور ایک شخص اگر فار ایگزامپل کوئی 130 کلو کا اور اس کے بعد آپ اس سے ملیں تو وہ 90 کلو کا ہو چکا ہو یا 80 کلو کا ہو چکا ہو, تو آپ کو بہت عجیب لگتا ہے کہ یار اس کا اتنا ویٹ کدھر چلا گیا, یہ اتنا پتلا کس طرح ہو گیا. تو عمران خان صاحب کو لاسٹ ٹائم جب میں ملا تھا تو اس وقت وہ وزیر اعظم تھے. اب جب میں جا کے زمان پاک میں ان کے گھر پہ ان سے ملا تو صرف 4 لوگ 5 لوگ جو ان کے ذاتی سٹاف سے تعلق رکھتے تھے صرف وہ وہاں پہ موجود تھے. کوئی کارکن نہیں, کوئی رہنما نہیں. وہ چہل قدمی جو زمان پاک میں ہوا کرتی تھی, وہ جو رونق تھی, وہ سب ختم ہو چکی تھی. مجھے زیادہ تر یہ لگا کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں جو ہے وہ اس بات کا ڈر ہے کہ یا تو مجھے خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے گا یا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اینڈ ہی کیپٹ آن ریپیٹنگ دس اگین اینڈ اگین. 5-6 دفعہ انہوں نے اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا مختلف کانٹیکس میں. تو اس وقت میرا خیال میں جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ پہلے جا کے 9 مئی سے پہلے اگر جا کے آپ ان سے ملتے تو الیکشنز کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی, الیکشنز کس طرح ہوں گے, ٹکٹ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی, کارکنوں کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے تو ایکچولی اپنے جلسوں کی سیریز کا اعلان کیا ہوا تھا. اس مرتبہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی. اس مرتبہ صرف اور صرف گفتگو سروائیول کے بارے میں ہو رہی تھی. عمران خان کا سروائیول, پی ٹی آئی کا سروائیول, کیا ہوگا, کیا سروائیو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. سو چیزیں کافی چینج ہو چکی ہیں میری نظر میں. صحیح. عطر کاظمی, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے اگر ہم کنزرویٹو سرویز کی بات کریں اور کنزرویٹو ایسٹیمیٹس کی بات کریں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 60% کم از کم جو ہے وہ پاکستان کا وہ اس وقت ایسوسیٹ کرتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اس کے بیانیے سے. تو اتنی بڑی جماعت کو انڈو کیا جا سکتا ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کیا وہ واقعی اس وقت ایک بقا کے خطرے سے دوچار ہے؟ دیکھیں جہاں تک جماعت کا تعلق ہے, جماعت سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن یہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کوئی مغرب کی طرز پہ تو بنی نہیں ہوتی. یہاں پہ جماعت سے مراد ہوتی یا زرداری خاندان, بھٹو خاندان یا شریف خاندان, اور یہاں پہ جو جماعت ہے وہ عمران خان ہے. اگر ان کو کوئی چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق پڑے گا. ہاں, جو سٹرکچر ہے مقامی سطح پہ الیکشن لڑنے کی, جو آرٹ ہے پولنگ ڈے کے دن کس طرح لوگوں کو اکٹھا کرنا, اپنے ووٹ کا پہرا کس طرح دینا, اس میں مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن اس طرح جماعت ختم نہیں کی جا سکتی. اور حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں, کیا ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں وہ ڈیولپمنٹس کچھ یوں ہیں کہ پرویز الہی اچانک غائب ہو گئے اپنے گھر سے, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ دوبارہ ان کا ایک بیان سکرینز پر فلیش کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے ہیں, چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی ہیں کہ چودھری وجاہت جو ہیں انہوں نے کاف لیگ جو ہے اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے, وہ ادھر چلے گئے ہیں. موسیٰ الہی کے حوالے سے, باقی لوگوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. منصور, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کی بھی فیلنگ وہی ہے جو اس وقت ہماری شہر اقتدار میں بیٹھ کر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی, جس کو کہا جا رہا ہے آپریشن ڈسمنٹل پی ٹی آئی, یہ فل سوئنگ میں اس وقت چل رہا ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ میں آپ کی بات سے بالکل اگری کروں گا. میرا نہیں خیال کہ سوری یہ آواز ذرا ریپیٹ ہو رہی ہے, یہ ذرا اس کو چیک کروائیے. یہ آواز فکس کیجیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے, یہ بالکل ڈسمینٹلنگ کا ایک پروسیس چل رہا ہے. بلکہ چلے میں اس کو اس طرح اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف زخمی ہے, اس کے جسم کے اوپر مختلف زخم لگے ہوئے ہیں, اور میڈیکلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہیمریج ہوتی ہے, جو خون
بہنا شروع ہوتا ہے, سب سے پہلے مریض کی یا ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس خون کی بلیڈنگ کو جو ہے روکا جائے. پاکستان تحریک انصاف اسی پروسیس میں سے ہے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے 9 تاریخ کو واقعہ پیش آتا ہے اور آج 11-12 دن کے بعد روزانہ کے حساب سے, مطلب ان تمام لوگوں نے 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو پریس کانفرنس نہیں کی, روزانہ کے حساب سے 2-2, 3-3 لوگ نئے سامنے آ رہے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سو یو کین سے کہ there is a method in this madness جس کے تحت جو ہے وہ یہ سب کچھ لگ رہا ہے. لیکن دین اگین کیا کوئی سمپتھی ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سارے پروسیس میں؟ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف خود بھی اسی طرح ہی بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں 2018 میں ہم لوگ یہ خبریں دیا کرتے تھے جناب یہ وکٹ گر گئی تو وہ وکٹ گر گئی, اس نے اس کو چھوڑ دیا اور پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی. تو یہ مطلب یہ اسی قسم کے پنچھی ہوتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ چودھری وجاہت حسین ہو گئے یا عامر کیانی ہو گئے, اس کے علاوہ یا میرے خیال میں شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو کراچی کے صدر ہیں, شاید ان کے علاوہ ابھی تک کوئی بہت بڑا نام, فار ایگزامپل اسد عمر, شاہ محمود قریشی یا فواد چودھری, اس قسم کے ناموں میں سے کوئی بھی ابھی تک پی ٹی آئی چھوڑ کے نہیں گیا. میں اطہر بھائی کی بات سے کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں, سیاسی جماعتیں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور یا طاقتور ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یا عمران خان صاحب بطور سیاستدان یا لیڈر ختم ہو جائیں گے, میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے. منصور, میں اطہر سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو 2017-18 میں وہ وکٹیں گرتی تھیں اور پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہوتے تھے, جہانگیر ترین کے جہاز پہ بیٹھتے تھے, اسلام آباد لینڈ کرتے تھے, بنی گالا آتے تھے, تصاویر جاری ہوتی تھیں, وہ یقیناً اس کے اوپر تو کوسچنز موجود ہیں, لیکن آپ اس کا کمپیریزن آج ہونے والی جو ڈیفیکشنز ہیں پی ٹی آئی سے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو لگ یہ رہا ہے کہ جائے امان اسی کے لیے ہے جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرے گا, جو پی ٹی آئی چھوڑ دے گا, ورنہ وہ جیل سہے, اس کو سکھر بھجوا دیں, اس کو جیکب آباد بھجوا دیں, اس کو اٹک بھیج دیں. There is no comparison, I think. in a way you can say that, لیکن اب دیکھیں نا جس طرح چودھری وجاہت حسین صاحب ہیں, انہوں نے سیاست تو نہیں چھوڑی, وہ تو ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کے اپنی پرانی سیاسی جماعت کے اندر آ گئے اور وہ سیاست کنٹینیو کریں گے. جو دیگر لوگ جنہوں نے سیاست ایکچولی چھوڑی بھی ہے وہ کبھی بھی اس پورے پولیٹیکل سین میں کوئی بہت بڑے پلیئرز تھے بھی نہیں. عمران خان صاحب سے بھی ایکچولی میں نے جب یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے سوائے عامر کیانی کے باقی کسی کا بھی انہوں نے مجھ سے ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی جو ہے کوئی بہت بڑے پلیئرز نہیں تھے, they were very small fish in this political aquarium, تو اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا. تو آئی ایگری ود یو کہ ظاہری بات ہے سچویشن ڈفرینٹ ہے, لیکن شاید تب بھی فون کالز کے ذریعے ہی کام ہوتا تھا اور اسی کے بہانے جو ہے وہ لوگ ادھر سے ادھر جاتے تھے. کیا اس وقت لوگوں کو یہ دھمکیاں نہیں دی جاتی تھی کہ جناب آپ کے خلاف نیب کے فلاں کیس کھل جائے گا یا یہ کیس جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, اسی طرح اس میں سے بھی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کارو آؤٹ کی گئی تھی, فیصل صالح حیات صاحب جب وہاں پہ موجود تھے. تو یہ ہم نے یہ سارا جو ایک میتھڈ ہے یہ تو ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے. اس مرتبہ صرف فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک وجہ ہاتھ میں آ گئی ہے. ہر کوئی آتا ہے, آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے, کہتا ہے جی 9 مئی کا جو واقعہ ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سو بہت سے ایسے لوگ جو ہیں میرے خیال میں اگر شاید ان کے مائنڈز اگر پہلے تھے بھی لیکن ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کو چھوڑے یا ہم اپنی لائلٹیز کو سوئچ کریں, اب ان کے ہاتھ میں ایک وجہ آ گئی ہے جس کو بیس بنا کے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اطہر آپ بتائیں کہ ٹیلی فون کال, دباؤ, ٹکٹ کا لالچ, وزارت کا لالچ, نیب کی فائل, کیس چلانا, یہ پہلے والے طریقہ کار تھا. اب ہے دہشت گردی کا مقدمہ, ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر اٹھا کر جیل میں ڈال دینا, کوئی بھونڈا سا مقدمہ بنا دینا, اس کے بعد یہ جو ایم پی او کے تحت گرفتاری ہے, ریلیز آرڈر کے باوجود جو ہے آپ کو چھوڑا نہ جانا. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ بالکل سملر ہے وہی جو 2017-18 میں ہو رہا تھا, آج بھی وہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 2017-18 میں خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی اور خان صاحب جو اقتدار میں آئے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خان صاحب ایک پاپولر لیڈر تھے. اس وقت خان صاحب کی یہ پوزیشن نہیں تھی جو اس وقت پی ڈی ایم کی پوزیشن ہے, جو بالکل ہی سیاسی کشن دینے میں ناکام ہو چکے ہیں جس طرح آپ نے, اور نہ ہی اس نوعیت کا آپ کو جبر نظر آتا تھا. آج دیکھیں شریف مزاری صاحبہ 4تھی دفعہ گرفتار ہو گئی ہیں اب سے گھنٹہ پہلے. ان کو آج لاہور ہائی کورٹ نے چھوڑا تو دوبارہ جناب ان کو گرفتار
کر لیا گیا وہاں سے ڈیالہ جیل کے باہر سے. ابھی ان کی صاحبزادی نے کسی کا اپنے وکیل کا ری ٹویٹ کیا ہوا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور ایم پی اے کی آج ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے, وہ جو ہی چھوٹے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. تو اب یہ تو ہو رہا ہے. اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کی سیاست اسی طرح چلتی رہے گی؟ دیکھیں یہ ہم نے 1 سال تو اسی کشمکش میں گزار دیا نا. یہ اب صرف خان صاحب کا مسئلہ یا پی ٹی آئی کا مسئلہ یا پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ملک کی کیا حالت ہے؟ آپ کا ڈالر آج اوپن مارکیٹ میں 300 سے اوپر جا چکا ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی اسی طرح کی سیاسی کشمکش رہے, اسی طرح کا سیاسی بحران رہے؟ تو یہ اس وقت مسئلہ پاکستان کا ہے. ان کو اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس طرح لوگوں کو دبا لیا جائے گا, یہ معاملات ختم ہو جائیں گے, مجھے نہیں ایسا لگتا. یہ سیاسی لوگ ہیں سارے, ان کو کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جتنی مرضی گریوینس ہو, آپ جتنے مرضی اپسیٹ ہوں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ جلاؤ گراؤ کریں, آپ حملے شروع کر دیں. وہ بھی بالکل ناقابل قبول ہے. سیاست کریں سیاسی میدان میں. صحیح. تو لانے میں منصور صاحب کردار تھا, اطہر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, تو جو نکالنے کا سہرا ہے وہ پی ڈی ایم کو اور اس کی جمہوری طریقہ کار کو دیا جائے یا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیا جائے؟ نہیں, میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. اس کی جب پنیری تھی تو پنیری سے اس کو پہلے ایک درخت جس طرح بنایا گیا ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کردار ادا کیا. اور اس میں میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے والی بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جس طرح بھی اطہر بھائی کہہ رہے تھے جی عمران خان صاحب بڑے پاپولر لیڈر تھے. ان کو پاپولر لیڈر بھی بنایا گیا تھا. اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں, اس میں چاہے ان کی میڈیا پالیسیز ہوں, میڈیا اسٹریٹجی ہو, اس کے اندر پورا ایک کردار ادا کیا تھا. اس کے بعد قانونی اسٹریٹجیز ہوں, کس طریقے سے پاناما کا جو فیصلہ سامنے آیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ آج تک ایک ڈیبیٹیبل مطلب فیصلہ ہے اور لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں سیاسی کانٹیکس میں اور قانونی کانٹیکس میں کہ کیا واقعی مسلم لیگ نون کو اس وقت جو ڈینٹ مارنا تھا وہ ضروری تھا یا نہیں تھا. کیوں اتنا ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف جو ہے وہ واپس نہ آئے. پہلے یہ بھی کوشش کی گئی وہ لندن سے واپس نہ آئے کیونکہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کے بعد آج آن ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں. اون چودھری یہ کہتے ہیں کہ میں نے فون کیا تھا جنرل باجوہ کو, میں نے کہا تھا جب نواز شریف واپس آ گئے کہ جی ان کو گرفتار کریں, اگر آپ نے ان کو گرفتار نہ کیا تو ہم لوگ الیکشن ہار جائیں گے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے گرفتار کروایا نواز شریف کو ہر صورت کہ جی ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کریں. سو یہ ساری مینیپولیشنز ہوئی ہیں. اس کے بعد جب لیٹس کم ٹو 2022 کہ اس کے بعد عمران خان صاحب خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ جو اتحادی موجود تھے ایک دم پتہ نہیں وہ کیوں ہم سے ناراض ہو گئے اور ہمارا ساتھ چھوڑنا شروع ہو گئے. تو جن کے کہنے کے اوپر آئے تھے ان کے کہنے کے اوپر آپ کو چھوڑ کے بھی چلے گئے. اب مجھے بتا دیجئے کہ کیا جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے آپ کو جوائن کیا تھا اگر وہ ان کے کہنے پہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی سمپتی ہونی چاہیے؟ مجھے تو نہیں, میرے تو نہیں سمجھ آتی ہے کس بات کی سمپتی پھر ان کے ساتھ ہونی چاہیے. صحیح.